اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنیں، آپ سب کو مجھ ناچیز اعجاز خالق قادر ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل حمد و نعت بسلسلہ 11ویں شریف یعنی عرس مبارک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ منعقد کی گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ذکر الہی، ذکر رسول کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کرنا اور ان کا دن منانا قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عرس کی جب بات آتی ہے تو عرس نکلا ہے عروسی سے، یعنی عروسی مطلب عروس یعنی شادی۔ ہمارے ہاں بے شمار لوگوں میں یہ بے چینی پائی جاتی ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ایسے ہی اولیاء کاملین جن کا ہم عرس منایا کرتے ہیں، گو کہ وہ تاریخ ان کے وصال کی ہوتی ہے۔ اچھا، آقا علیہ السلام کے حوالے سے تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ عید کا مطلب خوشی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دن تو ان کی وفات کی تھی، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک بار پھر تصحیح کر دیتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، مقصود کائنات ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما دیا ہے، محبوب میں یہ زمین و آسمان پیدا نہیں کرتا اگر تمہیں دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ آپ نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ویسا بنا کر بھیجا جیسا میں چاہتا تھا، اور اللہ نے بھی فرما دیا ہے، محبوب ہم نے تمہیں ویسا بنایا جیسا تم چاہتے تھے۔ در حقیقت جو اللہ کی چاہت ہے وہ محبوب کی چاہت ہے، جو محبوب کی چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو صحیح نہیں پہچان سکتا، اگر کوئی جانتا ہے تو صحیح معنوں میں اللہ اپنے محبوب کو اور محبوب اپنے رب کائنات کو۔ یہ کائنات انہی کی محبت میں بنائی ہوئی، نہ تو اس طرح کی کسی کی ولادت ہے اور نہ ہی ان کی طرح کسی کا وصال ہے۔ بات آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کا تذکرہ کرتے ہیں، میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وصال ہوا تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے اور بہت زیادہ دل گرفتہ ہو گئے، گریہ زاری بھی ہوئی، بالکل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب ان کے درمیان تھے، اور اس وقت یہ جدائی کی گھڑی جو تھی بڑی شاق گزر رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ ان کا جانا ویسا جانا نہیں ہے کہ جیسے ایک عام شخص کا چلے جانا۔ وقتی طور پہ جو جدائی تھی وہ دل گرفتہ ہونا اپنی جگہ صحیح بنتا تھا، اس وقت جو صدمہ تھا وہ اپنی جگہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کو بلا کے جب کہا کہ میرے جانے کا وقت ہے تو آپ رونے لگی، لیکن ساتھ ہی جب فرمایا کہ اے فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے تم آگے ملو گی، تو آپ مسکرانے لگی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور بعد میں پوچھا تو آپ نے ان کو بتایا۔ اب جو شخص ان سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، وہ سیدہ کائنات ہے، سلطان الفقراء میں آپ کا مقام ہے، یعنی آپ کا دنیا سے جانا باعث رحمت، دنیا میں رہنا بھی باعث رحمت، آپ کی آمد بھی باعث رحمت اور آپ کا جانا بھی باعث رحمت۔ کیا آپ کی صاحبزادی خوش ہو رہی ہیں کہ مجھے اپنے پیارے بابا جان سے ملنے کا موقع سب سے پہلے ملے گا؟ اسی طریقے سے جو بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال کرتا وہ خوش ہو جاتا کہ اب مجھے اللہ اور اس کے رسول کی قربت بھی حاصل ہوگی اور ان سے ملنے کا سبب بھی پیدا ہو جائے گا۔
بھئی اللہ سے ملنے کا شوق ہے تو آپ کو زمین کے اندر جانا پڑے گا، اپنی جان دینی پڑے گی، یا پھر نماز میں مشغول ہونا پڑے گا۔ یہ دو ہی طریقے ہیں اللہ سے ملاقات کی۔ تو ایسے ہی اب اس کو ذرا سا اور ایزی کر لیتے ہیں کہ یہ عرس یعنی خوشی کا موقع، گو کہ اولیاء کاملین بھی جب دنیا سے جاتے ہیں وصال ہوتا ہے، ان کے مریدین پر ایک شام گزرتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں صدمہ ہوتا ہے، ان سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہ باعث رحمت ہے۔ بزرگوں کی موجودگی بھی باعث رحمت، ہو جانا بھی باعث رحمت، اسی لیے ہم اس کو ان کے چلے جانے کو برسی نہیں کہتے۔ عام آدمی کی تو برسی منائی جاتی ہے کہ ایک برس گزر گیا، 2 برس گزر گیا، لیکن جب بزرگوں کی بات آتی ہے وہ عام لوگ نہیں ہوتے، ولی کامل ہوتے ہیں، ان کا چلا جانا باعث رحمت ہوا کرتا ہے، ان کے لیے کہتے ہیں عرس، یعنی خوشی کا موقع، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو زندگی گزاری وہ اللہ کی رضا میں گزاری، یعنی وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ قرآن پاک میں بارہا آیتیں موجود ہیں کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، جو اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے، جنتوں کے انہیں بشارتیں ملی ہوتی ہیں، تو یہ تو خوشی کا موقع ہو گیا۔ ظاہری حیات کے معاملات میں جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ صدمے سے دوچار ہوتے ہیں، انہیں وقتی طور پہ دکھ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دکھ ختم ہو جایا کرتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ان کی طرف سے جو عنایتیں ہوتی ہیں، جو رحمت برکتیں ہوتی ہیں، ان کی خاص نگاہ ہوتی ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد ایک نئے انداز میں جو وہاں پر ان کو فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں، اس کا کچھ حصہ وہ یہاں پر بھی دیتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہوتا ہے کہ اب پہلے تو دنیا میں رہتے تھے، اب انہوں نے عالم برزخ بھی دیکھ لیا، اب انہوں نے جنتوں کی سیر بھی کر لی، اب انہوں نے دوسرے جہاں کو بھی دیکھ لیا، اور اللہ رب العزت ان کے درجات مستقل بلند کرتا رہتا ہے، یعنی ابد الاباد تک ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ وہاں سے توجہ فرماتے ہیں، نظر فرماتے ہیں، تو وہ اپنے مریدین اور جو چاہنے والے ہیں ان کو خوب خوب فیوز و برکات پہنچاتے ہیں، تو باعث رحمت ہو گیا۔ اس لیے ہم عرس مناتے ہیں، یعنی خوشی کا دن مناتے ہیں، اور کیوں نہ منائیں؟ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ گئے، اور رب سے ملنا سے کوئی بری بات ہوتی ہے، بلکہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا کہ جب آپ کی صاحبزادی کا وصال ہوا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ان کو لحد میں اتارا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ میری اس بیٹی نے اللہ کے دین کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی، آپ نے فرمایا، اور پھر ساتھ میں آپ رونے لگے، آپ نے کہا کہ یہ فطری محبت کے تقاضے ہیں کہ جو ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ دیکھیں دو طرح کی بات ہو گئی کہ آپ کی صاحبزادی، آپ سے زیادہ بہتر دین کو کون جانے گا، آپ سے زیادہ بہتر جانے اور آنے کو کون مانے گا، جانے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کو کون جانے، ان سے زیادہ بہتر کون جانے گا۔ آپ کے آنسو بھی بہ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی رضا میں راضی بھی ہیں۔ ایسے ہی کبھی کبھار آپ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچ کر آنسو بہاتے تھے، اور کہتے تھے کہ میری ماں تو یاد کر کے نا، اگر جو رو رہا ہو یہ فطری تقاضا ہے، محبت کا انداز ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اور پھر کیا ہی خوبصورت بات فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش ایسا ہوتا کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں مشغول ہوتا۔ اہمیت بتائی جا رہی ہے، ایک نبی رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز چھوڑ دیتا اور اس کی خدمت کے لیے چلا جاتا۔ کتنی پیاری بات ہے، اور ساتھ میں آنکھوں سے اشوار بھی ہو رہے ہیں اپنی ماں کو یاد کر کے، لیکن ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی بھی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، جو وہاں پر انوار و تجلیات، فیوز و برکات، جو جنت کے میوے اور جنت کی جو برکتیں حاصل ہو رہی ہوں گی وہ کیسی ہوں گی؟ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہے،
اندازہ کیجیے کہ وہاں پر پہنچنا کتنی پیاری بات ہے. تو وقتی طور پہ جو جدائی ہوتی ہے وہ غم ضرور ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً یہ مندمل ہو جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو حاصل ہونے والی جو فیوز و برکات ہوتے ہیں وہ دو چند ہو جایا کرتی ہیں. اسی لیے بڑے لوگوں جو اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ہم عرس مناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت مناتے ہیں، کیونکہ نہ تو ان کا ولادت ویسی جو عام لوگوں کی ہوتی ہے، نہ ان کا جانا ویسا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے. تو لہذا ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث ہے. ہر ایک شخص کو اپنا انداز میں اپنے نظریے کے مطابق محبت کرنے کا ایک حق حاصل ہے. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں بھی نہ چھیڑو، تم اپنے نظریے کے مطابق رہو، ہم اپنے نظریے کے مطابق رہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ آپ شافع محشر ہیں. یعنی آپ کا اگر ہم یوز کہہ لیں کہ آپ کا وصال ہو گیا، تو وصال ہونے کے بعد کیا ان کی اتھارٹی ختم ہو گئی؟ بلکہ کہیں زیادہ ہو گئی. یعنی اب تو اللہ رب العزت ان سے کہا ہے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جو آپ چاہیں گے ویسا کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہوں گے؟ جب تک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر دیں گے. اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرا مرید اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اندازہ تو کیجئے، یعنی ان کی ضمانتیں ہیں، یعنی وہ دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے مریدین پہ ان کی خاص نگاہ ہے. کسی نے پوچھ لیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے تو بے شمار مریدین ہیں، آپ کیسے توجہ رکھتے ہوں گے، کیسے خبرگیری رکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو. اس نے آنکھیں بند کی. آپ نے ان کے سینے پہ سے ایک بال کو نوچا، اس نے فوراً ہاتھ وہاں پر رکھا. تو آپ نے فرمایا تمہاری آنکھیں تو بند تھی، تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہاں سے بال توڑا گیا؟ جس طرح سے تمہیں محسوس ہو گیا ایسے ہی چاہے مشرق میں یا مغرب میں دنیا کے کسی حصے میں میرے مریدین تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مسائل میں ہو، مجھے ان کی خبرگیری ہوتی ہے اور میں ان کی مسائل کو حل کرتا ہوں. اندازہ تو کیجئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں کہ صرف ربیع الثانی کا مہینہ ہو، 11 تاریخ ہو، یا اللہ کے محبوب آقا علیہ السلام کے لیے ضروری نہیں کہ 12 ربیع الاول ہو. سمجھنے بات کو؟ ارے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے محبوب اور اس کے تمام محبوبین کی یاد میں گزرنا چاہیے. ہمارے لیے وقت کی قید نہیں ہے، ہمارے لیے دنوں کی قید نہیں ہے. تو لہذا ہمیں اپنی زندگی میں رچا بسا لینا چاہیے. کس چیز کو؟ اللہ کے محبوب کی تعلیمات کو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بسا لیں، اس پہ عمل کریں، احکام شریعت پر بھرپور طریقے سے عمل کریں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یقیناً وہی تعلیمات ہیں جو اللہ اس کے رسول نے دی ہیں. انہوں نے آگے بڑھایا، انہوں نے بھی یہی تعلیمات دی، تو ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ عرس منانا، یہ شان منانا، یہ ان کو یاد کرنا دو چند ہو جایا کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ کے محبوب کی سنتیں بھی ہیں، اس کے پیارے بندوں کی خاص ادائیں بھی ہیں، اور ہم اخلاق کے پیکر بھی بنے ہوئے ہیں. پھر مزیداری ہے، پھر مزہ آتا ہے کہ آپ کے ایک عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، ایک انداز سے اللہ اس کے رسول کی احکامات نظر آتے ہیں. پھر مزیداری ہے. تو پھر ہم جب اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے خاص بندوں کا عرس مناتے ہیں تو در حقیقت اس لیے مناتے ہیں کہ ان کا یہاں پر رہنا بھی باعث رحمت اور ان کا چلے جانا بھی باعث رحمت ہوا کرتا ہے. ایسے ہی آپ کی پیر و مرشد اگر دنیا میں ہیں تو وہ بھی باعث رحمت، ان کا چلے جانا بھی باعث رحمت ہوا کرتا ہے.
آپ ان کی یاد مناتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب انہیں خوشخبری دے دو، فرشتوں سے کہا ہے جبرائیل انہیں بتا دو کہ جب یہ محفل میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو ان کا رب فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر انہیں یاد کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، جب ان کا جشن مناتے ہیں تو وہاں سے ان کی خصوصی توجہ لگتی ہے، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، وہ ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے، جب 11ویں شریف بناتے ہیں، عرس بناتے ہیں، تو وہ وہاں سے ہم کو توجہ فرماتے ہیں، ان کی خصوصی نگاہ ہوتی ہے، ان کے فیوز و برکات میں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کون ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ پروانہ جو مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی کہی بھی بات سے پھرتے نہیں ہیں، یہ اللہ والے اللہ والا مزاج رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرا تذکرہ کرتے ہو میں فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کا مزاج اللہ والا ہوا کرتا ہے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی پیاری پیاری مجلسوں میں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، گو کہ ہم ان کے معیار کے نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن یہ انہی کی توفیق ہے، انہوں نے توجہ فرمائی ہوئی، یہ ہمارے والدین کا صدقہ ہے کہ انہوں نے تعلیمات دی، انہوں نے ہمیں سکھایا، ان کی صحبت میں رہ کر کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کچھ حصہ حاصل ہو گیا، اللہ والوں سے محبت کا قرینہ حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العزت تمام وہ لوگ جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب بندوں کا عرس مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، لنگر لٹاتے ہیں، ان کے نام پر کھلاتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ کس کے مستحق ہیں؟ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے والدین اگر قبروں کی زینت بن گئے تو وہاں پر انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، اگر وہ دنیا میں موجود ہیں تو بھی باعث رحمت و برکت انہیں حاصل ہوتی رہی، کیونکہ ان کی تعلیمات ہیں، جو سکھایا جاتا ہے ویسا کرو گے تو تمام پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اس کا ثمر ملتا ہے، سب کو اس کا پھل ملتا ہے۔ جس نے بتایا، جس سے سکھایا، اس نے آگے بڑھا دیا، اس نے بھی وہی کام کیا۔ اچھے عمل کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور برے عمل کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لہذا برے عمل سے بچیں اور برے عمل کی تعلیم بھی دوسرے کو نہ دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ برائی میں مبتلا ہو جائے تو ہمیں بھی مفت کی برائی ملتی رہے گی۔ تو آج چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منا رہے ہیں، 11ویں شریف منا رہے ہیں، لنگر بنایا ہے، اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں، اور کیوں نہ یاد کریں کہ ہم قادری ہیں، قادری زندہ رہیں گے، قادری ہی مریں گے، ہے نا بھائی؟ عاشق رسول ہیں، عاشق رسول رہیں گے، عاشق رسول بنیں گے۔ تو جس سے جیسا امید رکھتے ہیں، اللہ والوں سے جیسی امید رکھتے ہیں وہ ویسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ عام آدمی نہیں ہے جو مکر جائے، عام آدمی تو شاید مکر جاتا ہے، اللہ والے مکرتے نہیں ہیں، وہ بالکل ویسے ہی رپلائی دیتے ہیں جیسا ہماری طرف سے جاتا ہے ویسے ان کا رپلائی آتا ہے۔ بہرحال تمید زیادہ ہو گئی لیکن یہ ضروری تھا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک ایک اچھی بات، اچھا میسج ضرور پہنچے تاکہ ان کے ذہن میں اگر کوئی گندھی ہے تو وہ سلجھ جائے۔ ہمیں لڑنا نہیں ہے کسی سے، ہمیں اخلاقیات پیش کرنا ہے، ہم نے محبت کا انداز دینا ہے، اللہ اس کے رسول اس کے پیارے بندوں کے متعلق ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی سے۔ سب کا اپنا اپنا انداز ہے محبت کا، تمہارا جیسا انداز ہے تم اپناؤ، جو ہمارا انداز ہے ہم کیے چلے جا رہے ہیں، ختم ہو گئی بات، کیا کا جھگڑا؟ تمہیں جیسی توفیق تم ویسا کام کرو، مجھے جیسی توفیق میں کر رہا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے
ہمیں دین اور دنیا کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام اور اللہ والوں سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے محبت کرتے ہوئے ان کے احکامات پر چلتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایمان پر زندہ رہیں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلِ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔